ड्रामوں میں خاتون کا کردار ادا کرنے والی کینیڈین نژاد امریکی اداکارہ 33 سالہ ایلن پیج نے انکشاف کیا ہے کہ دراصل وہ خاتون نہیں بلکہ مخنث ہیں۔ ایلن پیج نے 1997 میں کم عمری میں ہی کینیڈین ٹی وی CBC پر اداکاری کا آغاز کر دیا تھا اور ابتدائی دور سے اب تک وہ ایک خاتون کے طور پر کام کرتی دکھائی دیں۔ ایلن پیج کو اس وقت شہرت حاصل ہوئی جب انہوں نے 2005 میں امریکی تھرلر فلم ہارڈ کینڈی میں ایک ایسی 14 سالہ لڑکی کا کردار ادا کیا جس پر ایک مرد وحشیانہ سلوک کرتا ہے۔ بعد ازاں ایلن پیج نے 2007 کی کامیڈی رومانٹک فلم جونو میں بھی ایک ایسی جوان سالہ لڑکی کا کردار ادا کیا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ماں بن جاتی ہیں۔ اسی فلم میں انہوں نے مرکزی کردار جونو ادا کیا تھا اور شاندار اداکاری دکھانے پر انہیں آسکر کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا، جبکہ اسی فلم کے باعث انہیں دیگر بڑی فلمی ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ بعد ازاں ایلن پیج انسیپشن، سپر، ایکس مین، ڈیز آف فیوچر پاسٹ اور ڈیکیڈ سمیت دیگر فلموں میں بھی دکھائی دیں۔ ایلن پیج نے مجموعی طور پر 4 درجن کے قریب فلموں، ویب سیریز اور ڈراموں میں کام کیا، جبکہ انہوں نے ہدایت کاری میں بھی قسمت آزمائی۔ انہیں ایک طاقتور خاتون کے طور پر پہچانا جاتا رہا ہے، تاہم 1 دسمبر کو انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں انکشاف کیا کہ وہ خاتون نہیں بلکہ مخنث ہیں۔ ایلن پیج نے پوسٹ میں اپنا نام بھی تبدیل کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنا نام ایلن کی بجائے ایلنٹ لکھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ بالآخر انہوں نے سب کے سامنے اپنی جینڈر کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ وہ اب بھی ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کے لیے کام کرتی رہیں گی۔ مسلمان پاکستانی لڑکی منی کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اتنی بڑی ہو گئیں کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا۔ آج سے 5 سال قبل 2015 میں ریلیز ہونے والی فلم بجرنگی بھائی جان نے باکس آفس پر مقبولیت کے کئی ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ اس فلم میں سلمان خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور ایک ننھی معصوم سی اداکارہ برشالی ملہوترا کو منی کا کردار میں متعارف کروایا گیا تھا۔ برشالی ملہوترا نے فلم میں ایک گونگی بہری لڑکی کا کردار ادا کیا تھا جو مسلمان اور پاکستانی ہوتی ہے اور بھارت میں اپنے والدین سے بچھڑ جاتی ہے۔ فلم میں سلمان خان بچی کو اس کے والدین سے ملوانے کے لیے کس طرح پاکستان پہنچتے ہیں اور کیا جدوجہد کرتے ہیں، یہی اس فلم میں دکھایا گیا تھا۔ بجرنگی بھائی جان میں جہاں سلمان خان کی اداکاری کو سراہا گیا تھا، وہیں برشالی ملہوترا کی معصومیت بھی لوگوں کو بہت پسند آئی تھی۔ جب برشالی ملہوترا نے فلم میں کام کیا تھا تو وہ صرف 7 برس کی تھیں اور اب 12 برس کی ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں برشالی ملہوترا نے بھارتیوں کے ایک تہوار کے موقع پر اپنی تصاویر شیئر کی جن میں وہ اس منی سے بالکل مختلف نظر آ رہی ہیں جو ہمیں بجرنگی بھائی جان میں نظر آئی تھیں۔ برشالی کی نئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ بھارتی اداکارہ انوشکا شرما اپنی شادی کے بعد سے آئے روز خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں۔ آج کل وہ فلم انڈسٹری سے غائب ہیں کیونکہ آنے والے سال میں ان کے یہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع ہے۔ انوشکا اپنی مختلف نجی سرگرمیاں انسٹاگرام پر پوسٹ کرتی رہتی ہیں۔ دوران حمل انوشکا ہر کھانا بہت شوق سے پیٹ بھر کر کھا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر شکرکندی، جو کا آٹا، ہرے پتے کی تمام سبزیاں، مچھلی، دودھ، دہی اور دیگر ڈیری پروڈکٹس، دالیں، اناج اور بیریوں کو خوب استعمال کر رہی ہیں تاکہ وہ خود بھی صحت مند رہے اور ان کا آنے والا بچہ بھی صحت مند ہو۔ انوشکا چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ اپنے والد کی طرح مضبوط بنے، اس کے لیے وہ دیسی گھی بھی استعمال کر رہی ہیں اور وزن کو بڑھانے سے روکنے کے لیے پھلوں کے شیک کا بھی استعمال کر رہی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر جس میں وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں
کھانے کا ایک پیالہ اور چمچ ہے جس کے کیپشن میں لکھا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں اس طرح آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکتی تھی، مگر اب تو نہ میں بیٹھ سکتی ہوں اور نہ کھانا کھا سکتی ہوں۔ اداکارہ اپنے ماضی کے وقت کو یاد کر رہی ہیں کیونکہ دوران حمل انہیں بھی دیگر خواتین کی طرح مختلف پریگنینسی مسائل کا سامنا ہے۔ انوشکا کی اس پوسٹ کو اب تک 28 لاکھ سے بھی زیادہ مداح لائک کر چکے ہیں، جس پر لوگوں نے مختلف پیار بھرے کمنٹس بھی کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیوٹ لگ رہی ہیں تو کسی نے خیریت سے 9 ماہ گزرنے کی دعا دی۔ انوشکا گزشتہ کئی انسٹاگرام پوسٹ میں حمل سے متعلق معلومات بھی دیتی رہتی ہیں۔ واضح رہے کہ ان کی شادی اٹلی میں ویرات کوہلی سے 2017 میں ہوئی۔ گلوکارہ بلی ایلیش نے بتایا کہ 11 سال کی عمر سے ہی استحصال سے بھرپور پورن مواد دیکھ لینے کے باعث انہیں کس طرح ڈراؤنے خوابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سیریس ایکس ایم پر بات کرتے ہوئے 19 سالہ نوجوان فنکارہ کا کہنا تھا کہ اس مواد سے واقفیت ہو جانے کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے جنسی تعلق قائم کیا تو ایسی چیزوں کو بھی نہ نہیں کہہ سکی جو صحیح نہیں تھیں۔ گریمی ایوارڈ یافتہ فنکارہ کا کہنا تھا کہ یہ اس لیے تھا کہ میں نے سوچا کہ مجھے اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ ایلیش نے اپنی نوعمر زندگی کا بیشتر حصہ عوام کی نظروں میں گزارا ہے۔ انہوں نے کھلے ڈلے لباس پہننے کے لیے شہرت بنائی اور بڑے ہونے کے دوران وہ جسمانی شبیہ اور جنسی تعلقات کے بارے میں باقاعدگی سے بات کرتی رہی ہیں۔ پورنوگرافی کا موضوع انٹرویو میں آیا کیونکہ ان کے البم ہیپیئر دین ایور کے ایک گانے میل فینسی میں ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے انٹرویو لینے والے میزبان ہاورڈ اسٹرن کو بتایا کہ پورنوگرافی دیکھ لینے کے بعد وہ اسے توہین سمجھتی ہیں اور ان کے خیال میں یہ مواد تشدد اور استحصال ہے۔ ایلیش نے خاص طور پر پورنوگرافی میں خواتین کے جسموں اور جنسی تجربات کی عکاسی کے طریقہ کار پر تنقید کی۔ ایلیش نے پورن مواد دیکھنے کے بارے میں کہا، میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ ایک بری چیز کیوں تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ جنسی تعلق اس سے سیکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا تو ان کی والدہ خوف زدہ ہو گئیں۔ میں اس کی حامی تھی اور میں سوچتی تھی کہ میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں اور اس کے بارے میں بات کروں گی اور سوچتی تھی کہ میں بہت کول ہوں کیونکہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں اور میں یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ یہ کیوں برا ہے۔ گلوکارہ اور نغمہ نگار کا کہنا تھا کہ وہ بہت کم عمری میں ہی یہ مواد دیکھتی رہیں جس نے ان کا ذہن تباہ کر دیا تھا اور انہیں ڈراؤنے خوابوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایلیش نے کہا کہ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے کہ پورن جنسی تعلقات کے دوران ایسی چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے کہ سیکس کے دوران کیا نارمل ہے، بشمول رضامندی کے۔ یونیسیف سمیت بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے ماہرین بھی اس نظریے کی تائید کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ چھوٹی عمر میں فحش مواد دیکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورنوگرافی جس میں استحصال اور بدسلوکی کے کاموں کی تصویر کشی ہوتی ہے وہ معمول بننے کے ساتھ ساتھ بچوں میں خراب ذہنی صحت اور دیگر منفی نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ ایلیش نے اپنے انٹرویو میں کئی دیگر مسائل پر بھی بات کی جن میں عوام کی نظروں میں ڈیٹنگ اور اس سال کے شروع میں کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے کے باوجود وائرس سے متاثر ہونا شامل تھا۔ میں نہیں مری اور میں مرنے والی نہیں تھی، لیکن اس سے یہ بات رد نہیں کی جا سکتی کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے، یہ خوفناک تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ تقریباً 2 ماہ تک بیمار تھیں۔